دنیا میں کبھی کبھار کچھ واقعات ایسے رونما ہوتے ہیں جو نہ صرف دل کو چھو لیتے ہیں بلکہ ایمان کو بھی تازہ کر دیتے ہیں۔ کچھ لمحات انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں کہ واقعی اللہ جب چاہے جیسے چاہے جو چاہے عطا کر سکتا ہے۔ ایسا ایک واقعہ ان دنوں پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے ذریعے وائرل ہو چکا ہے۔ لیبیا کے ایک عام سے شخص عامر قذافی کا، جو حج کے ارادے سے نکلا تھا مگر پھر جو اس کے ساتھ پیش آیا وہ ہر مسلمان کو سوچنے پر مجبور کر رہا ہے کہ اللہ کی قدرت آج بھی وہی ہے جو ماضی میں تھی۔ عامر قذافی جو لیبیا کے شہر سبا کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچا تاکہ سعودی عرب روانہ ہو سکے، وہاں نام میں قذافی لفظ کی بنیاد پر اس کو روک لیا گیا۔ جہاں جہاز تیار تھا، حاجی اپنی سیٹوں پر بیٹھ چکے تھے اور بورڈنگ کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ عامر کو بتا دیا گیا کہ اب تمہارا سفر ممکن نہیں ہے، لیکن عامر قذافی نے ہار نہیں مانی۔ وہ وہیں پر بیٹھا رہا اور یہی کہتے ہوئے کہ میں حج پر جاؤں گا، اللہ مجھے ضرور لے جائے گا۔ اب یہاں کہانی ایک نیا موڑ اختیار کر لیتی ہے، رخ اختیار کر لیتی ہے۔ وہی جہاز جس میں وہ سوار نہ ہو سکا، پرواز کے فوراً بعد فنی خرابی کے بعد واپس آ گیا۔ اس خرابی کو وقتی طور پر درست کیا گیا، لیکن عامر قذافی ابھی بھی وہیں پر موجود تھا، پرعزم، اپنے یقین پر قائم۔ جب جہاز دوبارہ اڑا تو کچھ ہی دیر بعد پھر سے تکنیکی مسائل کے بنا پر واپس آ گیا، اور اس بار پائلٹ نے اعلان کیا کہ جب تک عامر قذافی کو سوار نہ کیا جائے وہ روانہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ کی قدرت ایک بار پھر ظاہر ہوئی، اور وہ شخص جسے بورڈنگ سے روک دیا گیا تھا اسی جہاز میں سوار ہو کر سعودی عرب روانہ ہو گیا۔ اور یہ واقعہ اتنا متاثر کن تھا کہ سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے پھیل گیا۔ لوگوں نے اسے اللہ کی قدرت اور ایک بندے کے پختہ یقین کی جیتی جاگتی مثال قرار دے دیا۔ سوشل میڈیا پیجز نے دعویٰ کیا کہ امام کعبہ شیخ یا سرود دوسری نے عامر کے بارے میں فرمایا کہ جو کوئی بھی اس شخص سے ملے اسے دعا ضرور کروائے، کیونکہ اس کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص کنیکشن ہے جو ہم نہیں جانتے۔ لیکن بعد میں تحقیق سے معلوم ہوا کہ امام کعبہ سے منسوب یہ بیان کسی بھی آفیشیل پلیٹ فارم سے جاری نہیں کیا گیا، اور غالباً یہ سوشل میڈیا پر گھڑی گئی من گھڑت باتیں ہیں۔ اب آتے ہیں ان اعتراضات کی طرف جو اس واقعے کے بعد اٹھائے گئے۔ سب سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ عامر سگریٹ کا کاروبار کرتا تھا جو شرعی لحاظ سے ناجائز سمجھا جاتا ہے، اور اعتراض کرنے والوں کا کہنا یہ ہے کہ جو شخص حرام کا کاروبار کرتا ہو وہ کیسے اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے، یا اللہ کیسے اس کی مدد کرے گا۔ لیکن یہ اعتراض بنیادی طور پر اللہ کی رحمت کو محدود کرنے کی کوشش ہے۔ اللہ تو وہ ذات ہے جو ایک گناہگار عورت کو صرف اس لیے بخش دیتا ہے کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ اللہ کی رحمت ہماری سوچوں سے کہیں زیادہ وسعت میں ہے، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے جو سگریٹ بیچتا ہو وہ اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے سچے دل سے توبہ کی ہو اور یہی اس کی توبہ اللہ کو پسند آ گئی ہو۔ اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ یہ واقعہ مشکوک ہے کہ جہاز ایک مسافر کے لیے 2 بار واپس نہیں آتا، اور یہ سب کچھ کسی سیاسی مقصد کے لیے کیا گیا تاکہ لیبیا کی حکومت اپنے اوپر سے عوامی غصہ ہٹانے کے لیے ایک مذہبی تاثر دے سکے۔ لیکن سوال یہ ہے عامر کون تھا؟ کوئی وزیر، کوئی مشہور شخصیت؟ نہیں، وہ تو ایک عام انسان تھا۔ اگر حکومت کو سیاسی فائدہ لینا ہوتا تو کسی بڑی شخصیت کو سامنے لے آتی، نہ کہ ایک غیر معروف شخص کو۔ ایک اور پوائنٹ اعتراض کرنے والوں کی طرف سے یہ بھی ہے کہ جب عامر تیسرے موقع پر جہاز میں بیٹھا تو لوگوں نے اس کے ساتھ سیلفیاں بنائیں، ویڈیوز بنائیں، اور وہ سوشل میڈیا پر مشہور ہو گئی۔ کیا یہ خود ایک پری پلانٹڈ ایک ایکشن تھا؟ مگر حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور میں کوئی بھی شخص جو کسی غیر معمولی واقعے کا حصہ بن جائے وہ فوراً وائرل ہو جاتا ہے، اور یہ سوشل میڈیا کی فطرت ہے، اور اس سے کسی واقعے کی سچائی یا جھوٹ کا اندازہ لگانا درست نہیں ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا سکتا ہے اللہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے بچا سکتا ہے ہمارا اللہ، اور نمرود جیسے طاقتور بادشاہ کو مچھر سے ہلاک کر سکتا ہے ہمارا اللہ، تو آج بھی عامر جیسے کسی بندے کے لیے جہاز واپس بلا سکتا ہے میرا اللہ۔ ہماری ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم ہر معجزے میں شک نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کی قدرت ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، اور آج بھی اپنے بندوں کی وہ سنتا ہے، انہیں نوازتا ہے، اور کبھی کبھار دنیا کو دکھا بھی دیتا ہے کہ میرا بندہ جب یقین رکھتا ہے تو میں اس کے لیے ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمارے دلوں میں ایسا یقین، ایسا توکل اور ایسی عاجزی پیدا فرما دے کہ ہم اس کی رحمت کے طلبگار بنیں، اور جب ہم اس سے کچھ مانگیں وہ ہمیں ایسے معجزے دکھا دے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں
اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔